آتی ہیں. جنید بھائی آپ سب سے پہلے تو ناظرین کا یہ رہتا ہے آپ سے گلا کہ جنید بھائی آتے کیوں نہیں ہیں, اور آپ سے ہر میزبان کا شاید یہ گلا ہر پروگرام میں ہوتا ہوگا. ایک بار پھر کچھ اس کی وضاحت آپ کیجئے گا کہ بھائی آپ آج کل تو لاک ڈاؤن ہے نا, آج کل تو مصروفیات سب کی جو ہے کرونا وائرس نے کم کر دی ہے, یا کیا کہیے کم تو خیر سب کی نہیں ہوئی ہوگی, اب مصروفیات بڑھانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. آپ کیوں ایسے کم آتے ہیں اور آج کل بھی اتنا ٹائم آپ نہیں دے رہے ہیں؟ ہم تو منتظر ہیں, اگر آپ اوکے کرتے ہیں تو ہر ویک آپ تشریف لائیں ہمارے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتا تو حاضر تو ہوتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ ریگولرلی آنا نہیں ہو پاتا. اور عید بقرعید پہ آپ تشریف, ابھی تو ویسے بھی لاک ڈاؤن ہے, مگر وہ میڈیا کے لیے چینل پر آنے کے ہاں لیے جی کچھ جی جی پریکاشنز کے ساتھ اجازت مل جی جاتی جی ہے. جی اس میں یہ کہ نارملی وہ بس کیا بولوں روٹین ایسا بنا ہوا ہے کافی عرصے سے کہ صبح جامعہ پھر چینل کی مصروفیات ہیں, وہ ریکارڈنگز آج کل بچوں کا چینل جو ہے اس کی ریکارڈنگز چلتی ہیں بچوں کے ساتھ, وہ جو پروڈکشن ہے ہماری پوئمس کی اور رائمس اور دیگر چیزیں جو بن رہی ہے دعائیں وغیرہ بچوں کی, اس میں اس کے بعد پھر گھر جاتا ہوں کہ تو بچوں کا جو سسٹم ہے یہ سب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جی. پویمز جو آ رہی ہیں تو بڑی لاجواب آ رہی ہیں ماشاءاللہ. جی بچوں کی پوئمس اور رائمس اور دعائیں وغیرہ, یہ جو آڈیو اور پھر کارٹونز کی صورت میں جو اس کا گرافکس بنتے ہیں, گرافکس تو وہ ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے, آڈیو کا جو کام ہے وہ ہماری طرف ہوتا ہے, اس کی پروڈکشن اور آڈیو کا کام ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد یہ کہ ٹریول ہے, آنے جانے میں کچھ تھکان ہو جاتی ہے, پھر عام طور پہ سلسلے رات میں ہوتے ہیں تو اس لیے شاید یہ ریزن ہے کہ دوبارہ گھر دھورے تو آنا وہ بن نہیں پاتی ترکیب. صحیح, آپ کوشش تو کر رہے تھے قریب فیضان مدینہ کی رہائش کی, مگر شاید سلسلہ کچھ بن نہیں پایا. جی وہ کوشش میں کرتا رہتا ہوں. اچھا ابھی بھی کر رہے ہیں؟ اور ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے. ہاں تو یہ فائدہ ہو جائے گا مدنی چینل والوں کے لیے بھی, ناظرین بھی خوش ہوں گے. اور ہمارے جنید بھائی نے ماشاءاللہ درس نظامی بھی مکمل کر لیا ہے, عالم کورس جو ہے اس کو بھی پورا کر چکے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ میں جاننا بھی چاہوں گا اور ناظرین کو بھی بتاؤں گا کہ مدنی چینل کی بھی ایک ذمہ داریاں ڈیوٹیز کو یہ نبھا تو رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنا ٹائم آدھا کر دیا ہے, اور اپنی جو ٹائمنگ کو آپ نے علمی کاموں کی طرف پھیرنے کی کوشش کی ہے. آپ ابھی فی الحال پڑھا بھی رہے ہیں, تدریس کر رہے ہیں جامعۃ المدینہ میں, ٹیچر بھی ہیں, اور پھر جو مدنی چینل کے آڈیو ڈپارٹمنٹ کے کام ہیں وہ بھی آپ کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا جذبہ, یہ ذہن کیسے اور کیوں کر بنا کہ مجھے تدریسی اور تعلیمی کام کو زیادہ فوکس کرنا ہے, پھر میں دیگر کام بھی کرتا رہوں گا؟ سر میں پڑھنے کا جو ذہن بنا تھا وہ تو اپنے ماحول میں ایک ذہن دیا جاتا ہے, جب ہم آتے ہیں نئے نئے کتابیں پڑھ کے ذہن ملتا ہے, علم کی فضیلت جب پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت سے پڑھنے کے بعد درس نظامی جب مکمل ہو گیا, پہلے ذہن بن رہا تھا کہ انشاءاللہ جو کچھ سیکھا ہے اس کو پختہ کرنے کی کوشش کرنی ہے, کہ صرف درس نظامی کر لینا ہر ایک کے لیے وہ انف ہوتا بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ کہ پھر ختم جب ہو گیا درس نظامی, پھر کچھ ٹائم تک جب تک تدریس نہیں لگی تھی تو عجیب سا ایک خلا محسوس ہوتا ہے دل میں, عجیب سی ایک گھٹن سی ہوتی ہے جب ہم جامعہ کی لائف سے دور چلے جاتے ہیں اتنا عرصہ اس پڑھتے ہوئے پڑھانے کی لائف میں رہنے کے بعد. تو پھر میں نے استاد صاحب کو میسیج کیا تھا, تو فہیم صاحب کو, انہوں نے بھی فرمایا تھا, میں سمجھتا ہوں. پھر اللہ کی رحمت سے ہم نے ایگزام دیے تھے تدریس کا جو تدریسی کورس ہوتا ہے, اور اس میں کلیئر ہو کے پھر ایک جگہ ترکیب بن گئی اور مجھے تدریس وہاں کی دے دی گئی. تو اب میں تدریس پہ جب لگ گیا تو اب الحمدللہ ریلیکس فیل کرتا ہوں. یعنی اب وہ تعلیم و تعلم سے وابستگی دوبارہ جڑ گئی ہے الحمدللہ. صحیح. پھر یہ کہ دونوں تینوں چیزوں کو ایک ساتھ مینیج کرنا ہے تو ٹائمنگ ظاہر کم کرنی پڑے گی, یہ لاجیکلی سمجھ میں آتا ہے. بالکل, ایک انسان کہاں پہنچے گا. ایگزیکٹلی, ورنہ لانگ ٹرم اس کو آپ چلا نہیں سکتے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جس طرح ہم اس کو چلا پائیں اس طرح اس کو مینیج کرنے کی کوشش یہ کی جائے. الحمدللہ ماشاءاللہ. آپ خود بھی پرسنلی بھی پھر اس پڑھانے کی وجہ سے پڑھتے بھی ہوں گے, مطالعہ, پھر وہ دیگر ایکسٹرا کیریکولم بھی آپ کی سٹڈیز ہوتی ہوں گی, اور پھر مدنی چینل کا یہ جو کڈس ڈپارٹمنٹ کو آج کل میرا خیال ہے فوکس کیا ہوا ہے آپ نے, اس پر زیادہ کام ہے, اور ان کے لیے پویمز, رائمز اور اچھی جو
چیزیں ہیں وہ یوٹیوب پر خاص کر ہمارے گھر میں بھی چلتی ہیں تو دیکھنے کو ملتا ہے. مدنی چینل پہ بھی شام 4 سے 6 ہے. آج کل تو تھوڑا ٹائم غالباً بڑھا دیا ہے انہوں نے, دوپہر میں جلدی کڈز والے جو ہے وہ کچھ کانٹینٹ اپنا دیتے ہیں. تو یوں مدنی چینل کڈز پر جو پوئمز آ رہی ہیں اس سے بھی بڑا فرق پڑ رہا ہے الحمدللہ. تو یہ جو پوئمز وغیرہ ہوتی ہیں اس کو لکھتے بھی آپ خود ہیں, میں نے دیکھا ہے. اس میں کچھ لکھی ہوئی بھی آتی ہیں اور کچھ آپ لکھتے بھی ہیں, دونوں طرح سے چلتا ہے. اس کے لیے بھی دماغ چلانا پڑتا ہے. جی صحیح. آپ نے ایک نماز والا کلام پڑھا تھا جو نعت پروڈکشن پہ بھی الحمدللہ ہے, اور بڑا ہی خوبصورت کلام. فیضان نماز کتاب لانچ ہوئی تھی ربیع الاول میں, اور اسی کے اگلے منتھ جو ہے یہ کلام آیا تھا. مجھے بڑا مزہ آیا. میں نے فرسٹ ٹائم یہ سنا تھا, میں پلین میں بیٹھا ہوا تھا اور کہیں کسی ملک سے واپس آ رہا تھا, غالباً بغداد شریف سے واپسی پر میں نے یہ کلام سنا. تو مطلب بڑی اچھی کیفیت تھی, بڑا اچھا سفر گزرا, اور کافی دیر تک میں اس کلام میں گم رہا. میں نے شاید 1 سے زیادہ بار سننے کی سعادت پائی تھی. تو پھر نعت پروڈکشن پر بھی یہ آ گیا, اور بڑا ہی خوبصورت یہ کلام ہے. یہ بھی آپ نے خود ہی لکھا ہے؟ نہیں, یہ کلام امیر علیہ سنت کی طرف سے آیا تھا, حکم ہوا تھا پڑھنے کا. اچھا, تو میں نے پڑھا ہے. امیر علیہ سنت کا لکھا ہوا ہے؟ نہیں, یہ کلام تو بے دل صاحب ہیں. اچھا, ان کا لکھا, بے دل ان کا لکھا ہوا ہے. تو امیر علیہ سنت کی طرف سے اس کو پڑھنے کا حکم آیا تھا. پڑھا ہے میں نے بس. بڑے دن ہیں, شعبان کا بابرکت مہینہ ہے, رمضان شریف بھی آ رہا ہے. نمازوں کی طرف ویسے ہی دل آنا چاہیے بھی, اور آتا بھی ہے ایک بڑی تعداد کا. اور جو نمازوں کی طرف نہیں آتے انہیں چاہیے کہ نماز کی طرف آئیں. میں چاہتا ہوں اس کلام کے چند اشعار ہم نماز کی ترغیب کے ساتھ ساتھ کہ نماز کی پابندی کریں, اور اپنی نماز, اپنے بچوں کی نماز کا, اپنے اہل خانہ کی نماز کا خیال ہم کو رکھنا ہے, ہمیں خود رکھنا ہے کہ میرے بچے, میرے گھر والے نماز پڑھ لیں کہ نہیں. آئیے کچھ برکتیں اس کلام کی لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں, مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں, اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں, اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. جب ہاتھ اٹھائے باندھ کے نیت تو یہ سمجھے, جب ہاتھ اٹھائے باندھ کے نیت تو یہ سمجھے, دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھایا نماز میں, دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھایا نماز میں. کیا جانے تو رکوع سجود خود کو, کیا جانے تو رکوع سجود خود کو, ہے کن حقیقتوں کا اشارہ نماز میں, ہے کن حقیقتوں کا اشارہ نماز میں. تن کی صفائی حق کی رضا دل کی روشنی, تن کی صفائی
کیا کیا نماز میں ہے بھائی خوبیاں نہیں، کیا کیا نماز میں پڑھ پڑھ کے تو نماز دعا صدق دل سے مانگ، پڑھ پڑھ کے تو نماز دعا صدق دل سے مانگ، مقصود کیا ہے جو نہیں ملتا نماز میں، مقصود کیا ہے جو نہیں ملتا نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، نماز کی تو کیا بات ہے، کیا جانے کیا ہے رکوع و سجود و قعود میں۔ کیا شعر ہے؟ کیا جانے تو رکوع و سجود و قعود کو، کیا جانے تو رکوع و سجود و قعود کو، ہے کن حقیقتوں کا اشارہ نماز میں۔ بڑا ہی زبردست اور بڑا گہرا شعر ہے، بڑی ہی حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں نماز میں ناظرین۔ اور نماز جو ہے نا، یہ دین کا ستون اور کلمہ کی گواہی، شہادت کی گواہی کے بعد سب سے بڑا رکن ہے اسلام کا، اور وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور نماز میں رکوع ہے، قیام ہے، قعود ہے، سجود ہے، یہ ایک حقیقتیں ہیں، ان کے اسرار ہیں، ان میں رموز ہیں، ان میں بڑی گہری باتیں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی پہلی جلد میں نماز کے متعلق جب بات کی ہے تو اس میں چند حقیقتوں کا بیان کیا ہے، اور بڑی ہی جھنجھوڑ کے ساتھ آپ نے ایک نمازی کو بھی سمجھایا ہے کہ نماز کو صرف اٹھک بیٹھک مت سمجھ لینا، بلکہ اس میں بڑے اسرار و رموز ہیں، بڑی گہرائیاں ہیں نماز۔ ایسے ہی نہیں نماز کو زکوٰۃ سے مقدم کر دیا گیا، حج کتنی مشقتوں سے کیا جاتا ہے، اس پر بھی مقدم نماز ہے۔ روزہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، کام کاج کر رہا ہے، تھک رہا ہے لیکن کھا پی نہیں سکتا ہے، خواہشوں سے بچ رہا ہے، لیکن اس پر بھی مقدم نماز ہے۔ نماز اتنی اہمیت رکھتی ہے جبھی تو سب پر مقدم ہے۔ لیکن کیا وہی والی نماز جو ٹکرے مارتے ہوئے ادھر ادھر کے خیالات کے ساتھ اور داڑھی سے کھیل رہا ہے، تو جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، تو کبھی ٹوپی صحیح کر رہا ہے، امامہ ٹھیک کر رہا ہے، تو کبھی گھر میں دل پڑا ہے، کبھی بچوں میں پڑا ہے، کبھی دکان میں پڑا ہے، کبھی دفتر میں پڑا ہے، ایسے دل کے ساتھ، ایسی بے دلی کے ساتھ پڑھی گئی نماز کیا ان بڑی بڑی عبادتوں پر مقدم ہوگی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھاتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ تو کھڑے ہو کر چند الفاظ بول لیتا ہے، حالانکہ تو سارا دن بھی تو باتیں ہی کرتا ہے۔ جو بندہ ویسے ہی بولتا رہتا ہے، اس نے مزید چند باتیں اپنی زبان سے بولنی، بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، گویا چند باتیں ہی مزید اس نے کر لیں، لیکن حقیقت میں نہیں جا رہا اور ان باتوں کے معانی اور اسرار و رموز میں وہ گم نہیں ہوتا، تو گویا یہ اس طرح کی نماز بڑی بڑی عبادتوں سے مقدم ہو گئی اور ان سے بڑا درجہ رکھتی ہے۔ تو آپ نے دعوت فکر دی ہے کہ تو کیا جانے رکوع میں کیا ہے، قعود میں کیا ہے، سجدے میں کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے نا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے میں ہوتا ہے، نماز میں اور پھر سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ تو کیسا سجدہ؟ وہ سجدہ کہ جس میں بندہ خشوع خضوع کے ساتھ رب کی جانب توجہ کر کے اس کے دربار عظیم کا خیال کر کے پھر جب سجدہ کرتا ہے تو رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باتیں ہمیں بڑی مفید ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں اہل علم حضرات کے لیے، میرے دوستوں کے لیے، اگر احیاء العلوم آپ کے پاس ہے تو پہلی جلد کا یہ جو حصہ ہے نماز والا، اس میں جو خشوع خضوع کا بیان ہے، آپ اس کو پڑھیے، آپ کو لگے گا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو جھنجھوڑا ہے اور نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے، باطنی آداب جو سکھائے ہیں وہ بڑے لاجواب ہیں۔ اگر احیاء العلوم نہیں بھی ہے تو دعوت اسلامی .net پر جائیے اور احیاء العلوم سرچ کیجئے، آئی سے آئے گا، IHYA احیاء العلوم، آپ اس کو سرچ کیجئے۔ اس کی 5 جلدیں ہیں، اس میں پہلی جلد میں نماز کا بہترین بیان ہے، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اور یہ پڑھنے کے بعد
آپ دل سے کہیں گے کہ یار میں تو نماز حقیقت میں تو گویا پڑھتا ہی نہیں تھا, بس میں تو اٹھک بیٹھک کر لیتا تھا. حقیقت نماز اور جو نماز کی روح ہے میں اس سے کتنا دور ہوں. ایک بڑی تعداد ہے جو نمازی ہونے کے باوجود نماز کی برکتوں سے ایک طرح سے محروم ہے. وجہ کیا کہ وہ صحیح سے نماز نہیں پڑھتے, خشوع خضوع نہیں ہے, توجہ نہیں ہے. کیا جانے تو رکوع و سجود و قعود کو ہے کن حقیقتوں کا اشارہ. نماز میں بڑی حقیقتیں ہیں, گہرائیاں ہیں. اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی بھی اور صحیح طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی, فیضان نماز امیر علیہ سنت کی بڑی پیاری کتاب منظر عام پر آ چکی ہے. ربیع الاول بلکہ 25 صفر کو یہ ریلیز ہوئی. فیضان نماز, نماز کا انسائکلوپیڈیا ہے. الحمدللہ میں نے مکمل اس کو پڑھ لیا ہے, آپ بھی پڑھ لیجئے. اور آپ یہ پڑھیں گے نا آپ کو بہت مزہ آئے گا. یہ بالکل بڑی اچھی بات خلیل بھائی نے اس کی طرف توجہ دلائی. یہ بھی بڑی زبردست کتاب ہے. محمود بھائی کا بھی مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ بھی مطالعہ ان کا بھی جاری ہے. تو آپ سب جو ہیں وہ اس کتاب کو بھی پڑھیں. یہ بھی آپ کو dawat-islami.net سے مل جائے گی انشاءاللہ. جنید بھائی, آپ جب نعت پڑھتے ہیں, کسی کے ایک ناظر ویور کے سوال سمجھ لیں, یوں لگتا ہے آپ گنگنا رہے ہیں, اور آپ کا یہ انداز ہوتا ہے کہ آپ بڑے دھیمے اور میٹھے انداز میں پڑھتے ہیں. اور بعضوں کو, اب میرے جیسا آدمی تو شروع ہوتا ہے تو وہ چیخا چیخی کرتا ہے, پڑھنا تو آتا نہیں ہے. تو کیا انداز ہونا چاہیے, اور آپ کا یہ جو انداز ہے یہ آپ نے بنایا ہے یا یہ نیچرلی ہے؟ کیونکہ آپ تو فنی آدمی ہیں, ہے نا. ایک تعداد جانتی ہے جنید بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے سنگنگ وغیرہ کی فیلڈ سے وابستہ تھے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول نے انہیں نعت خواں بھی بنا دیا, اور ماشاءاللہ انہوں نے توبہ بھی کی, اور کیسی توبہ, آج ماشاءاللہ عالم دین بن چکے ہیں, بلکہ عالم بنا رہے ہیں. یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے. تو کیا جواب دیں گے؟ میں نے جو سوال کیا ہے امید ہے سمجھا پایا ہوں گا. میں اگر سمجھ پایا تو کوشش کرتا ہوں. اس میں تکلف تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے, ظاہر ہے. کچھ نہ کچھ, یعنی جب پڑھتے ہیں ہم تو سر بنانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, لیکن اپنا اپنا وہ سٹائل بن جاتا ہے جب پڑھتے رہتے ہیں. تو میرے ساتھ یہ کہ اصل میں چونکہ میں پریکٹسنگ نعت خواں نہیں ہوں اس وقت, فیلڈ میں نہیں ہوں. اب 4 گھنٹے روز بیٹھتے ہیں ہم, تو اس سلسلے کی وجہ سے آج کل آ رہے ہیں. مائک پر جب لائیو پڑھتا ہے بندہ تو اس وقت اس کی پریکٹس کچھ اور ہوتی ہے. میری ایسی پریکٹس نہیں ہے, اس لیے مجھے اشعار بھی کم یاد ہوتے ہیں, مطلب زیادہ اشعار بھی مجھے یاد نہیں ہے. اور چونکہ مائک پر لائیو پڑھنے کا میرا تجربہ نہیں رہا, وہ کم ہو گیا, تو اس معنی میں پریکٹسنگ نہیں ہوں. تو جب پڑھتا ہوں تو اتنی فورس نہیں لگا پاتا. ممکن ہے یہ ریزن ہو. بغیر فورس کے جس طرح میں اسٹوڈیو میں پڑھتا ہوں وہی یہاں پر پڑھ دیتا ہوں. اسٹوڈیو میں فورس کم لگتی ہے؟ ہاں کم لگتی ہے, کیونکہ کنڈینسر مائک ہوتا ہے اور وہ سینسیٹیو مائک ہوتا ہے. ہلکے سے ہم کچھ اگر بولیں گے تو وہ اس کے لیے انف ہے. وہاں سے آڈیو لیولز وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں ضرورت پڑتی نہیں ہے بہت زیادہ سیکھنے کی. الا یہ کہ کلام کی کوئی ریکوائرمنٹ ہو کہ ہمیں اوپر جانا ہو, اس کے علاوہ. آپ کل لائیو سے ہٹ کر بھی جو اسٹوڈیو میں کلام آتے ہیں, آپ کا انداز اسٹوڈیو والا بھی یہی ہوتا ہے, بالکل دھیما دھیمے طرزیں, لیکن پھر بھی اتنا مزہ آتا ہے. آپ دیکھیں 90% پروگرامز کی آئیڈیز اور جو بیک گراؤنڈ پہ جو چل رہا ہوتا ہے, ابھی آج کل تھیلیسیمیا یا راشن کی تقسیم کاری کے مناظر چلتے ہیں, تو ایک تو اس میں پڑھنے کا انداز, اور پھر نئے نئے اشعار بھی جو آپ خود ہی تخلیق کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی وہ چل رہا تھا چند دنوں پہلے, وہ میں دیکھ رہا تھا, جو راشن کی تقسیم ہو رہی تھی تو پیچھے کچھ چل رہا تھا, مکتبۃ المدینہ کا کسی کا دل نہ توڑے, اور اس طرح سے یعنی جو فوٹو کی ریکوائرمنٹ ہے اس پر شعر بھی آپ بنا لیتے ہیں. یہ کیا وہ آج کل ابھی کون سا چل رہا ہے وہ جو شعر ہے, کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے, اور اس طرح سے وہ امدادی کاموں پر یہ شعر لگ رہا تھا, اور اچھا لگتا ہے اس کی تھیم پر. تو یہ بھی ماشاءاللہ انداز ہے. اچھا ایک بات بتائیں کہ اسٹوڈیو میں جب پڑھتے ہیں, ریکارڈ کرتے ہیں, تو کتنا دور مائک سے کھڑا ہونا چاہیے؟ بعض فنی سوالات بھی آ جاتے ہیں. اسٹوڈیو میں بڑی تعداد ہے نعت خوانوں کی بھی اس پروگرام سے وابستہ ہے. اسٹوڈیو میں یہ نارملی ایک جو یہ ہتھیلی کا فاصلہ ہوتا ہے, ایک بالش کا, اچھا, اس کے فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں. پھر بعض اوقات اس سے بھی پیچھے جانا پڑتا ہے. یہ اگر تیز کوئی, یعنی اگر اوپر جا رہے ہیں, اوپر کے ہائی پچ پر جا کے ریکارڈ کرنا ہے تو پھر پیچھے بھی جانا پڑ جاتا ہے. بعض اوقات ہارمونیز کر رہے ہوتے ہیں ریکارڈ,
तो करीब भी आना पड़ जाता है। लो नोट्स पर जब रिकॉर्ड कर रहा था तो करीब आके, क्योंकि आवाज़ बहुत हल्की निकल रही होती है उस वक्त, तो थोड़ा करीब भी आ जाता है। लेकिन नॉर्मली एक बालिश। जी हाँ। और जब लाइव सेशन में आप नात पढ़ रहे हो, आपके हाथ में माइक हो, तो होंठ पे लगा लेना ये होता भले है। दूसरे नात खां को उसको रुमाल से साफ करना पड़े। अब ये बाज़ औक़ात आदत हो जाती है, इनडेलिबरेटली गैर इरादी तौर पर चला जाता है माइक। लेकिन बाज़ जगह ऐसा होता है, जैसे अगर आपका तो तजुर्बा होगा ही ज़्यादा, साउंड बहुत ज़्यादा खुला हुआ होता है, अच्छा होता है, तो बहुत दूर ही रखते हैं। सही। और नॉर्मल हो तो कितना रखें आप माइक? ये तो हम बताएंगे मुझसे ज़्यादा आपको। अभी जैसे कलाम पढ़ रहा था मैं, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह। अभी ये है हाई पिच वाला कलाम कहेंगे, बहुत हाई। कौन सा? ऊपर दिल दर्द से बिस्मिल, इसका अंतरा जो है। अब जैसे मैंने शुरू किया ना, तो उस वक्त उस आवाज़ से शुरू किया कि यार मैं उम्मीद है अंतरा, वो आवाज़ क्या बढ़ रही थी, वो ज़्यादा माइक खींच रहा था आवाज़। अच्छा। अब मैं इसको यहाँ रख कर पढ़ रहा था, यहाँ से शुरू किया, दिल लेता गया, काश आवाज़ हो जाए आवाज़, यहाँ तक आना पड़ा, फिर भी नहीं हुई। वो पता नहीं क्या मसला था, मगर ऐसा होता है। असल में देखिए, कोई टीवी चैनल पे लेकर जाता। सही। असल में टीवी चैनल पे ना, इनको दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जी। एक तो नात खां का, और यहाँ पर एक पढ़ने वाले के ऑडियो का, प्लस जो घर में सुन रहा है उसकी ऑडियो का। तो अब वो बेचारा जो है ना, वो दोनों को बैलेंस कर रहे होते हैं, मगर हमारे चलाने वाले। तो खैर बहरहाल माशाल्लाह हमारे मदनी चैनल में तो जो ऑडियो वाले हैं बड़े ज़बरदस्त चलाने वाले हैं, और अल्लाह इनको सलामत रखे। और ये फ़नी बातें भी हमसे पूछते भी हैं कुछ, और हम इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ बातें हमारे नाजरीन को बताते भी रहेंगे, नात ख़ानी के हवाले से भी, कि पढ़ने के हवाले से क्या मज़ीद बेहतरियाँ लानी चाहिए और क्या गलतियाँ नात ख़ां भी कर लेते हैं। तो इससे भी इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। कुछ कॉल्स भी शामिल करनी है जुनैद भाई के लिए, ख़ासकर सवालात और फरमाइशें भी आ रही हैं, खलील भाई के लिए भी आ रही हैं, महमूद भाई के लिए तो आती रहती हैं। अहमद हसन भाई ने कहा है जुनैद भाई कि आपका जो 12वीं का कलाम था, आए सरकार, आए सरकार, ऐसे सुनते आए सर, ये सुनना है। और मुबारक हो हबीब रब्बे अकबर, इसमें आपने कलाम पढ़ा था माशाअल्लाह। लियाकत अली साहब कह रहे हैं कि जुनैद भाई की ज़िंदगी का पहला कलाम कौन सा था? मुझे ये याद पड़ता है चैनल पे फर्स्ट टाइम तो वो सुए लाला जार ही जी, वो सुए लाला जार फिरते हैं। और आपके साथ किसने पढ़ा था ये? आपके साथ भी कोई था उसमें? फर्स्ट टाइम आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए थे? घर पे से जो रिकॉर्ड हुआ था सिलसिला? नहीं, लाइव जो आपने पढ़ा था, रिकॉर्ड की बात नहीं। अच्छा, याद है मेहराब से हुआ था, आपके साथ एक छोटा सा नात खां था। आप थे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं था वहाँ पे, और अमीर अल सुन्नत की मौजूदगी में आपने कलाम पढ़ा था। और वो कलाम वो सुए लाला जार फिरते हैं या फिर वाह क्या जूदो करम, इन दोनों में से कोई था। वो सुए लाला जार फिरते हैं, इस कलाम की भी इन्होंने फरमाइश की है जुनैद भाई से। माशाल्लाह मोइन मंसूरी भाई भी यही फरमाइश कर रहे हैं, वो सुए लाला जार फिरते हैं, ये सुना दें। और नौमान शेख साहब कह रहे हैं कि आपका जो पसंदीदा कलाम हो, जो नात हो, वो सुना दें। और सैयद फ़ाइक साहब कह रहे हैं कि मैं जुनैद भाई के साथ के मोहल्ले का हूँ। फ़ाइक, अच्छा, जुनैद भाई से कह दे, फ़ाइक भाई आपको कह रहे हैं कि गुनाहों की आदत नहीं जाती, वो वाली नात सुनाएं। अब सैयद साहब भी हैं और आपके पड़ोसी भी हैं, अब तो इनकी फरमाइश में देर भी हम नहीं करते, इंशाअल्लाह ये शामिल कर लेंगे सैयद साहब, लेकिन पहले कुछ कॉल्स शामिल कर लेते हैं। अशफाक भाई, ज़िक्रुल्लाह के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल आपने माशाअल्लाह एक बड़ा ही प्यारा कलाम रिकॉर्ड करवाया था। मैं काफ़ी मरतबा आपका वो कलाम सुन भी चुका हूँ, तो अगर आप मुनासिब ख्याल फरमाएं तो 2-4 अशार हमें लाइव में भी पढ़कर सुना दें तो बड़ा बेहतरीन माहौल बन जाएगा। राहत अफ़ज़ा अजब है ज़िक्र तेरा, मग़फ़िरत का सबब है ज़िक्र तेरा।